اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام استخارہ اور وظائف لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ ہم اس وقت سورہ یوسف کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد مختصراً سی تشریح مولانا فدا حسین بخاری صاحب آپ کی خدمت میں فرمائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ لائیو کالز کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں ہم آپ کی کال شامل کریں گے پروگرام میں استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے۔ تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت پلے کریں۔ بسم اللہ قبلہ اللہم صلی علی محمد۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ میرے جیل خانے کے رفیقوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا و غالب؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ میرے جیل خانے کے رفیقوں، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات
سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک. اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی. وقال جزاک اللہ. عزیزان گرامی، ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 38 سے لے کر 44 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا ہے. یہ سورہ یوسف جو ہے قرآن مجید میں 12واں سورہ ہے، سبحان. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق یہ سورہ بات کرتے ہے، اور خصوصاً جو ان کا قصہ ہے مصر جا کر جس طرح وہ غلام بنے اور بکے اور پھر عزیز مصر کے گھر میں وہ بڑے ہوئے، اور وہاں پر عزیز مصر کی جو اہلیہ ہے زلیخا وہ ان پر فریفتہ ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے چاہا کہ ان کو اپنے جال میں پھنسائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ نبی جو کہ واقع نوجوانوں کے لیے اسوہ ہیں، تو وہ اس کے جال میں نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور قرآن یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ برہان اپنے پروردگار کا نہ رکھتے تو وہ بھی آگے بڑھتے، لیکن چونکہ انبیاء اور نبی جو ہیں ان کی خاص مدد کی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. اور آج جو آیات پڑھی گئی ہیں اس میں انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقے پر چلنے والا ہوں، اور میرے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں کسی چیز میں بھی خدا کا شریک بناؤں. اور جب ان کو جیل میں بھیج دیا گیا تو وہاں پر جو ان کے ساتھی تھے جیل کے، ان میں سے 2 نے اپنا خواب آپ کو بیان کیا، تو آپ نے ان کو اپنا تعارف کرایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور اپنے عقائد کا اعلان کر کے انہیں اس نقطے کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ میرا سارا علم تعویل اور جو رویا، جو سچے خواب، جو یعنی خوابوں کی میں تعبیر بتاتا ہوں، تو یہ سارا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اور یہ انہی عقائد کی بنیاد پر ہے. لہذا تمہارا فرض ہے کہ تم بھی اپنے عقائد کی اصلاح کے بارے میں غور کرو تاکہ صاحب علم و فضل و کمال ہو جاؤ. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں آنے والوں میں ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور ایک خباز تھا جو روٹیاں پکانے والا. جناب یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جو ساقی ہے وہ ساقی ہی رہے گا، جو یعنی بادشاہ کو پانی پلاتا ہے، ڈرنک پلاتا ہے، یا وہ بظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ جو شراب بھی پیتے تھے، اور وہ کہا کہ وہ جو تم کر رہے تھے کام وہ تمہیں دوبارہ ڈیوٹی مل جائے گی. اور جو روٹیاں پکانے والا تھا خباز، اس کو کہا کہ تجھے سولی دے دی جائے گی. اور اس تعبیر کے بارے میں یہ لہجہ اختیار کیا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی یہ صرف انداز کی تعبیر نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے یہ کہ اندازہ لگایا جا رہا ہے، بلکہ اس کا سرچشمہ علم الہی اور وحی ربانی ہے جس کے غلط ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. بے شک. تو جب ایسا ہی ہوا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو جب وہ چھوٹ کے جانے لگا، وہ جو شخص تھا جو
ساقی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کے پاس جاؤ تو اپنے مالک کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا۔ اب یہاں پر بعض مفکرین اور مفسرین جو ہیں، جو غور کرتے ہیں قرآن مجید میں، فکر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میرا بھی ذکر کرنا، تو وہ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ گویا کہ آپ نے کہا کہ میرا ذکر کرنا تو مجھے بھی قید سے رہائی مل جائے۔ اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ پھر شیطان نے تذکرہ حضرت یوسف کا کرنا، جو ذکر تھا ان کا، اس کی یاد اس بندے سے فراموش کروا دی، جی، اور وہ فراموش کر دی، اس لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں زندان میں ہی رہے۔ جی، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، مطلب کہ کہتے ہیں یہ قسم کا ترک اولا ہے کہ کہا کہ اپنے مالک سے، بادشاہ سے میرا بھی تذکرہ کرنا، بھی میں بھی جیل میں ہوں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ یعنی ہمارے ہوتے ہوئے جب ہم اس کے مالک کے حقیقی ہیں، رب ہیں، اور یہ ہیں، تو یہ نبی کی شایع نشان نہیں ہے کہ بھئی یعنی قسم کی سفارش ڈلوائے کہ چینج کہ میرے لیے بھی ٹھیک ہے جی، کہ میرا بھی تذکرہ کرنا۔ جی، تو کہتے ہیں کہ جی اس لیے پھر ان کی قید میں مزید اضافہ ہو گیا، تو زیادہ دیر قید میں رہے۔ جی، اچھا، بعض دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے قیدی سے سفارش کرنے کے لیے کہا، اور قدرت کو یہ بات ناگوار گزری، لہٰذا وہ مزید قید میں پڑے رہے۔ تو دوسرا جو قول ہے کہ وہ کہتے ہیں حالانکہ یہ بالکل واضح ہے کہ نبی مرضی خدا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ بے شک۔ جناب یوسف کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے ہو جائے تاکہ اسے میرے علم کا بھی اندازہ ہو جائے جی، اور اس گفتگو کا بھی علم ہو جائے جو میں نے ان قیدیوں سے کی ہے، شاید اسی طرح اسے بھی ہدایت کا راستہ مل جائے، یعنی وہ میرے علم کی وجہ سے میری معرفت حاصل کر لے کہ یہ وہ سچے خواب، یعنی خواب کی جو سچی تعبیر بتاتا ہے، تو یہ اللہ کا دیا علم ہے، اور اس کو بھی ہدایت مل جائے۔ تو یہ بات ہی نہ یہ کہ بھی وہ اس سے کوئی سفارش ڈلوائے، اور وہ تو بہرحال یہ دو طرح کی یہ ہے۔ تو بعد میں بھی ہم بات کو جاری رکھیں گے، آپ لے لیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی، کون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ جی سید ظہیر عباس بول رہا ہوں، میں لائیو ہوں۔ جی بسم اللہ، فرمائیے۔ مولانا صاحب کو میرا سلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروگرام ہے اور استخارہ کروانا ہے۔ جی بسم اللہ، وضاحت فرما سکتے ہیں زید بھائی کس حوالے سے استخارہ ہے؟ استخارہ کہیں ہالیڈے پہ جانا تھا، اس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ ابھی ٹکٹس وغیرہ تو نہیں لیے؟ ابھی نہیں لیجیے۔ جی بسم اللہ، نیت فرمائیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایک اور بھی تکلیف دینی تھی، ایک بزنس کے لیے بھی۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، پہلے اس کی نیت کریں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک نیت کریں کہ یا اللہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہماری مدد اور رہنمائی فرما، پھر انشاءاللہ دوسرے استخارے کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ استغفر اللہ برحمتہ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر جل جلالہ۔ جی اچھا ہے استخارہ پہلے والا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی ہاں، تو دوسرے بہرحال جی اس وہی ہے، کل اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول بسم اللہ۔ فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس سے منحرف نہ ہو۔ جی اچھی ہے آیت، بسم اللہ یعنی بسم اللہ۔ دوسرے کے اس لیے میں بہرحال ذمہ داری نیت سی آ رہی ہے۔ جی قبلہ ان کا ایک اور استخارہ ہے، جی نیت فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر جل جلالہ، یا علی۔ جی دوسرا استخارہ جو ہے وہ منع ہے جی، ٹھیک کرو، اور جزاک اللہ، التماس دعا، خدا حافظ، خدا حافظ، یا علی مولا علی مدد۔ قبلہ ایک اور کالر ہے، انہیں بھی جی۔ شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی میری بہن کون؟ جی آپ لائیو ہیں میری بہن، کون فرما رہی ہیں، کہاں سے فرمائیے؟ جی کس حوالے سے؟ استخارے کے حوالے سے؟ جی استخارے کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا ان سے کہ مجھے جو ہے نا خواب نظر کافی تقریباً ہے نا پانی کے اندر، جیسے کنویں کے اندر جانا آنا،
अजीब अजीब तरीके से बच्चों का। ठीक ठीक, तो ये ख्वाब इस तरह के आ रहे हैं, कोई परेशानी है? बस यही घर में थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। नहीं तो ये कराची में रहते हैं आप कहाँ से, पाकिस्तान से फ़ोन कर रही हैं? जी जी, बस मैं कराची से बात कर रही जी अच्छा, जी अच्छा। तो पानी जो है वही उसी की ख्वाब आ रही है। हाँ कुएं से पानी कभी निकाल रही हैं, कभी कहीं से पानी का मसला तो नहीं है हमारे आपके यहाँ? हाँ, कुछ ऐसा भी होता है कि जो आदमी सुबह शाम कर रहा होता है वही ख्वाब में भी देखता है, तो ऐसा तो नहीं है सिलसिला? कराची वालों को लिए पानी का मसला काफ़ी है जी। नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। जी जी, बिस्मिल्लाह। तो कोई बात नहीं, पानी तो अल्लाह की रहमत है। हाँ, अच्छी बात, तो उसमें से कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कोई डूब रहा हो या उसी बात नहीं है ना जी। ऐसा तो कोई नहीं है कि डूब उब रहा है जैसे कोई? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, बस घर में थोड़ा सा शोर के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं। हाँ, ये तो नॉर्मल है। नहीं, बहरहाल लड़ाई झगड़े तो नहीं करने चाहिए। हाँ। इत्तेहाद में ही और इत्तेफाक में ही बरकत है, बेशक बरकत है। और फिर वैसे भी जो है मियाँ बीवी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। बेशक। और मियाँ जो है वो औरत के लिए रोटी कपड़ा और मकान और ज़रूरियात उसका ख्याल रखे, और औरत जो है वो अपने शौहर की इताअत कर रहे, ताकि घर में जो है ना वो खुशी सुकून हासिल हो सके। सही बात है, सही बात। तो अल्लाह तबारक ताला आप ऐसा करें कि सुबह की नमाज पढ़ने के बाद ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़ा करें 100 मरतबा सुबह की नमाज के बाद। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूशी पढ़ें और फिर दुआ मांगा करें। अल्लाह तबारक ताला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए, अपने आपके घर में रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपकी कॉल का। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी क़िबला, तशरीह फरमा रहे थे आप आयत की जी। जैसे जैसे कॉलर आते जाएंगे और उनको इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करते जाएंगे। बहरहाल तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जी का जो किस्सा है कुरान मजीद ने उसको अहसनुल कसस करार दिया है, बेशक, यानी बेहतरीन किस्सा है। तो ज़ाहिर है कि उसमें हदायत के पहलू हैं जा बजा। बेशक बेशक। और ये जी आप ले लेंगे हमारे साथ कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन फरमा रहे हैं, कहाँ से? सैयद सफीर हुसैन नकवी फ्रॉम खेतुनासन शाह डिस्ट्रिक्ट दादू पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह फरमाइए तकी भाई। हाँ, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम है, आपकी दुआएं हैं। बिस्मिल्लाह फरमाइए। मौला हुसैन आपको शादो आबाद फरमाए, इलाही आमीन, आपको भी। इलाही आमीन, आपको आपका प्रोग्राम में आए थी जबरदस्त है। आपसे एक जनरली एक रिक्वेस्ट है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट दादू में मैं तकरीबन 20,000 से ज्यादा मोमिन के घरों में हिदायत टीवी का जो प्रोग्राम है वो पहुंचा रहा हूँ। माशाल्लाह। आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हौसला अफजाई के लिए दुआ कीजिए। मैं 2012 में उसमें जख्मी भी हुआ था। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। जावेद साहब से रिक्वेस्ट भी की थी कि मेरी ऑपरेशन में हेल्प करें, क्योंकि मेरे पास उतने वसाइल नहीं है कि मैं अपना ऑपरेशन करवा सकूं, क्योंकि मेरे जिस्म में बहुत सारे दम के जो अज्जा होते हैं, बाल बेरिंग वगैरह। और दूसरी बात ये शेयर करनी थी कि खेतुनासन शाह के जामे मस्जिद इमाम ज़माना के तमाम नौजवान ये आपके प्रोग्राम देखते हैं और बहुत बहुत शौक से देखते हैं और आपको बहुत दुआएं भी करते हैं, मुझे भी दुआएं करते हैं कि आप हिदायत का काम करते हैं। मुझे 2 मरतबा हिदायत की वजह से जेल जाना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे चलने नहीं दे रहे थे। तो मैंने केबल के जरिए सोर्सेज लगा के मौला की मदद से हिदायत टीवी पूरे डिस्ट्रिक्ट दादू है और इंशाल्लाह उसको मैं वाइडली भी करूंगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, सेहत सही नहीं रहती है क्योंकि मेरे जिस्म में बम के अज्जा मौजूद हैं, 7,000 से ज्यादा शीशे मौजूद हैं। मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें, मौला के वास्ते, पंचम पाक के वास्ते, सैयदा ज़हरा के वास्ते
میری ہیلپ کریں. جزاک میرا کوئی نہیں ہے سوائے امام زمانہ کے اور آپ جیسے نورانی چہروں کے سوا کوئی نہیں ہے. آپ عالم دین ہے. امام زمانہ کی غیبت میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نوجوانوں پہ نظر رکھیں, کیونکہ ہم نوجوان سرمایہ ہیں آپ کا, ہم آپ کے بازو ہیں. مولا حسین آپ کو خوش رکھے. میری آنکھوں سے ابھی آنسو بھی بہ رہے ہیں آپ کا چہرہ دیکھ کے. مولا آپ کو آباد رکھے. میں خود ظاہر ہوں 28 مرتبہ میں کربلا مولا جا چکا ہوں. پھر مجھے مولا صحت پہ پھر میں کربلا مولا جاؤں. حرم امام حسین جانا چاہتا ہوں. میری ہیلپ کرو خدا کے واسطے, کنچن پاک کے واسطے. میں 3 سال سے ہدایت ٹی وی کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, پلیز ہیلپ می. اور میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے, ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم سے گزارش ہے کہ آپ اور وائڈلی کریں ہدایت کو. اور میرے لیے جو بھی حکم ہو, میرا یہ سیل فون نمبر ہے. میں ہر ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میرے حوصلے پست نہ ہو, میرے حوصلے بلند ہو. مجھے کوئی ایسی دعا بھی بتائے جو کنٹینیو میں پڑھتا رہوں, کیونکہ میں 2 مرتبہ ہدایت ٹی وی کی وجہ سے جیل جا چکا ہوں. اور جو کیونکہ رائے مشکل میں تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ وہ رائے حقیقی نہیں ہوتا مشکل نہ ہو. کیونکہ میں علم ہوں. مولا نے مجھے بہت بڑی سعادتیں نصیب فرمائی ہے. مولا کا بڑا کرم ہے. مولا حسین نے مجھے غازی کا رتبہ دیا ہے. آپ جیسے چہرے دیکھے ہیں, مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. نورانی چہرے سیدہ فاطمہ زہرا آپ کو کامیابی عطا فرمائے. بہت ہی دل خوش ہوا آپ سے بات کر کے. میں ایک استخارہ کے لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ نیت کریں. جی ہاں نیت فرمائیں. میں نے نیت کر لی ہے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ اکبر جل جلالہ. جی جو آپ نے استخارے کے لیے کہا, جو آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں آ رہا, منع آ رہا ہے. ٹھیک ہے تقی بھائی, جو آپ نے جو آپ نے نیت فرمائی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے, یہ منع آ رہا ہے. جی منع آ رہا ہے, نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. بہت شکریہ, آپ کی محبت ہے, آپ کا بہت پیار. آپ نے کال کیا اور اپنا دکھ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا. اس کو پہلے بات کر لیتا ہوں میں 2 منٹ. بسم اللہ. ایسا ہے کہ ہمارے بھائی نے یہ سندھ سے میرے خیال دادو سے, تو ایسا ہے کہ ابھی تو دفتر ہدایت ٹی وی کے بند ہو چکے ہیں. یعنی وہ ایڈمن کا جو دفتر ہے صبح 9-10 بجے کے بعد آپ کر لیں ٹیلی فون کریں, تو ان کو بتائیں آپ, تو ان کو اپنا پوری مشکل بتائیں, تو انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی انشاءاللہ. اور چونکہ ابھی تو رات کے وقت صرف اسٹوڈیو کھلا ہے اور اس طرح سے دفتر نہیں ہے, تو اب کل بات کر لیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفائی کاملہ بھی دے محمد وآل محمد کے صدقے میں. اور جو مومن سن رہے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کو ضرور مدد کرنی چاہیے. اور پاکستان میں تو ہوتا بھی ایسا ہے کہ وہ جہاں بم دھماکہ ہو جاتا ہے حکومت اعلان تو کر دیتی ہے کہ جی آپ شہید ہونے والوں کے ورثہ کو اتنا دیں گے, جو زخمی ہو گئے ان کو 50,000 یا لاکھ روپیہ دیں گے, لیکن ملتے بہت کم ہی ہیں جو بیچارے جن کو کچھ مل سکے. بہرحال جو سن رہا ہے اس کو مدد کرنی چاہیے ضرور. خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی دے. تو کل ٹیلی فون کریں. جی تقی بھائی آپ دل برداشتہ نہ ہو, انشاءاللہ فون کریں صبح کے وقت. اگر کل نہ کر سکیں تو منڈے کو کر لیں اور صبح کے وقت کریں تاکہ وہ آپ کی ڈیٹیلز لے لیں, پھر انشاءاللہ آپ کی فائنینشلی بھی مدد کریں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. چلو ایک اور کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون فرما رہی ہیں, کہاں سے؟ ہاں میں مسز بات کری, میں نے استخارہ کروانے. جی وضاحت فرما سکتی ہیں کس حوالے سے استخارہ میری بہن؟ وہ دیکھنے کے لیے نا, ہم مطلب گھر بدلنے کے لیے دیکھ رہے ہیں, تو مجھے مطلب اسی سلسلے میں جیسے 2 گھر دیکھے ہیں ہم نے بدلنے کے لیے نا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ استخارے کے لیے اگر کر دیں تو. جی ٹھیک ہے. ایک وقت میں ایک گھر کی نیت کیجیے گا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو 2 گھر پسند ہیں تو پہلے ایک نیت کریں. بسم اللہ. بسم اللہ قبلہ. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد. استغفر اللہ.
اللہ اکبر جل جلالہ یا علی مدد مولا علی مدد. یہ جو پہلے والا جی یہ تو منع ہے. ٹھیک میری بہن، یہ جو آپ نے نیت کی تھی پہلے گھر کے حوالے سے وہ منع ہے. بہرحال اگر آپ دوبارہ کال کرنا چاہتی ہیں اور دوسرے کے لیے استخارہ نکلوانا چاہتی ہیں تو دوبارہ بھی کال کر سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. تو ایک اور کالر میں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میری بہن کون فرمانی ہے، کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، صدر سے. بسم اللہ فرمائیے. سر میں نے یہ استخارہ کروانا تھا ان سے. جی جی وضاحت کر سکتی ہیں کس حوالے سے استخارہ میری بہن؟ میں نے شادی کے حوالے سے کروانا ہے. اچھا ماشاءاللہ، آپ کی اپنی شادی ہے؟ جی جی. استخارہ رشتہ آ گیا ہے؟ جی ہاں. بسم اللہ. تو میں نے یہ معلوم کرنا ہے بسم یہ اللہ. کامیاب ہے یا صحیح ہے یا بسم نہیں، اللہ تو یہ بتا دیں. بسم اللہ. لیکن ایک نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ رشتہ قبول کرنے جا رہی ہوں، اس میں میری مدد اور رہنمائی فرما. ٹھیک ہے، بسم اللہ. بسم اللہ نیت کریں. اللہم صلی علی محمد محمد اللہم صلی علی اللہ اکبر جل جلالہ یا علی مدد مولا علی مدد. کیا مناسب ہے؟ ٹھیک ہے جی مناسب ہے. ٹھیک ہے میری بہن، قبلہ فرما رہے ہیں درمیانہ سا ہے، مناسب ہے. اللہ کا نام لیں، بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ یا علی مدد مولا علی مدد. اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ اکبر جل جلالہ یا علی مدد. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. وہ دوسرا والا استخارہ بھی کر دیجیے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ گھر کے حوالے سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نیت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی استخار اللہ برحمتک. قبلہ وہ استخارہ دیکھ لیجیے ان کے. بسم اللہ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد مولا علی مدد مولا علی اللہ اکبر جل جلالہ. جی ابھی یہ بھی بہتر نہیں ہے، ابھی نہیں، مناسب نہیں ہے میری بہن، ابھی یہ بھی مناسب نہیں ہے. بہرحال آپ جستجو جاری رک جائیں رکھیں کچھ عرصہ. جی انشاءاللہ. ایک قبلہ ایک اور کالر ہم بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. میری بہن کون فرما رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں پہلے سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. تو میں نے نا کروانا تھا، میرے آئے ہوئے ساس اور سسر نا ادھر فرانس میں. جی جی ہاں جی. تو ان کے پیپروں کا مسئلہ ہے، پیپر 2.5 سال ہو گیا تو نہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی نا. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اس نیت سے کروانا ہے کہ ان کا نا وہ سہارا کروانا ہے، کب تک ہو جائے گا پیپروں کا؟ ویزے کے حوالے سے پیپر بن رہے. اچھا اسٹے کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن. اس کے لیے ایسے استخارہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ نیت کریں، کیونکہ استخارہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کوئی کام کرنا ہو. ابھی تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، تو آپ صرف یہ نیت کر سکتی ہیں کہ یا اللہ جو ہم نے پیپر جمع کروائے ہیں اس کے حوالے سے صبر کریں، انتظار کریں. ٹھیک ہے یہ نیت کریں. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد استغفر اللہ برحمتک یا علی مدد مولا علی مدد مولا علی بسایہ صداقہ. اللہ اکبر جل جلالہ. جی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. بسم اللہ. بسم اللہ. ٹھیک ہے میری بہن. جی اچھا ہے استخارہ ہے جو نیت کی آپ نے. جی آپ نے جو نیت کی ہے اس حوالے سے بہتر ہے. کام جاری رکھیں جیسا چل رہا ہے، اور اللہ کا نام صدقہ خیرات بھی بیچ میں کرتی رہا کریں تاکہ کام ذرا جلدی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی اچھا. بسم اللہ. یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب. سبحان اللہ. یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب. اس کو 110 مرتبہ روز پڑھا کریں. اول و آخر دروشی پڑھیں 3 دفعہ اور پھر دعا کریں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. مولا اللہ اکبر. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव हैं, फरमाइए। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गए, एक और कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Hello, can I have istikhara done, please? Yeah. Can you explain what's it about? It's Rishta. Okay, jazakallah. Is that for you? Yes, for me. बिस्मिल्लाह, नियत करें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक नियत करें, या अल्लाह मैं ये रिश्ता कबूल करने जा रही हूँ, इसमें मेरी मदद और रहनुमाई फरमा। ठीक है? Okay. बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व अला अस्तगफिरुल्लाह बरहमतिक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्ली अला अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु या अली मदद मौला। जी ये मना आ रहा है। ठीक, मेरी बहन, ये मना आ रहा है, आपके हक़ में बेहतर नहीं है। जो आपने नियत की थी उस हवाले से आपके हक़ में बेहतर नहीं है। अगर आप फिर भी समझती हैं कि रिश्ता अच्छा है तो बीच में सदका खैरात करके महीने 1.5 महीने बाद दोबारा भी इस्तिखारा निकलवाया जा सकता है। ठीक है? Okay, thank you. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अल्लाहु अकबर। किबला एक और कॉलर, उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन फरमानी है, कहाँ से? जी मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। मेरी जो है ना कोर्ट में अपील है, तो वो जो कि मुझे मालूम करना है इस्तिखारे से कि मेरी अपील हो जाएगी। मेरे बच्चे ब्रिटिश हैं और मैंने अपील पे मैंने ना इंडेफिनेट के लिए दिया हुआ है जी। तो मुझे इस्तिखारे में पूछना है कि मेरा हो जाएगा 1 महीने में, 1 महीने की डेट है मेरी। अच्छा, अल्लाह अकबर। नहीं तो आप शक क्यों पैदा कर रही हैं? जब जाना है तो जाना ही है इंशाल्लाह। जी मेरे कोर्ट में अपील दी है तो वहाँ की मेरी हेयरिंग है जी 1 मंथ बाद, बस अल्लाह ताला कर दे इंशाल्लाह। बस इसके लिए मेरे जी ठीक है, इसके लिए वजीफा है मेरे ख्याल से। मैं क़िबला से गुजारिश करूंगा आपको कोई वजीफा बताएं। ठीक है जी जी, मेहरबानी जी। अल्लाह जी उसको पढ़ा करें। अल्लाह या गयासल मुस्तगिसीन, अल्लाह अकबर, या गयासल मुस्तगिसीन। इसको नमाज के बाद एक तस्बीह किया करें और जुमेरात को जो शब जुमा होती है उस वक्त या गयासल मुस्तगिसीन 4052 मरतबा पढ़ना है। या गयासल मुस्तगिसीन और फिर दुआ करनी है अल्लाह तबारक तआला आपके हक में ये केस जो है वो ख़त्म हो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपकी कॉल का। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिला होगा। क़िबला ने जो दुआ बताई है, क़िबला हम गुफ्तगू कर रहे थे, आप हमेशा दुआ के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं और हमेशा तज़किरा मुझसे भी लोग यही कहते हैं कि औलाद के हवाले से दुआ फरमाएं जिनके यहाँ औलाद नरीना नहीं है। उस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाह। जी ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह अकबर, ठीक है। अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाह। इसका विर्द भी करना चाहिए। और जब नमाज़ पढ़ें तो नमाज में दुआए कुनूत जब पढ़ी जाती है उसमें पढ़ें रब्बि ला तज़रनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिसीन। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें पहले, फिर ये पढ़ें रब्बि ला तज़रनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिसीन, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। तो ये दुआए कुनूत में ये मियाँ बीवी जो हैं ये पढ़ते रहें और इस्तिग़फ़ार भी करें तो खुदावंद आलम जो है इनके लिए औलाद नरीना दे। और जब ये यानी ख़ातून को हमल ठहर जाए जी तो 4 महीने जब हो जाएं तो औरत हामिला को रू क़िबला खड़ा करके उसका खामद दोनों बावजू हों जी। दोनों इन आयतों को लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन से लेकर तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन ये आयतें जो हैं पढ़नी हैं। फिर मर्द अपना हाथ औरत के पेट पर मले और 3 दफ़ा कहे अल्लाहुम्मा इन्नी सम्मैतो माफ़ी बतनहा मुहम्मदन। अल्लाह अकबर। जब वो हमल ठहरे तो 4 महीने के बाद माज़रत के साथ वो कहेगा कि मेरे ख्याल इसको देखो जी 1 मिनट ज़रा प्लीज़, उसकी भी बात समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो वो ये कहना कि परवरदिगार जो इसके बतन में है उसका नाम मैंने मोहम्मद रख दिया। अगर लड़का तो अगर लड़का हुआ तो उसका नाम मोहम्मद रख दें। ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन फरमा रही है, कहाँ से? मैं नौशीन बोल रही हूँ अमेरिका से। जी फरमाइए।
یہ استخارہ کے لیے کال کی تھی میں نے. جی بسم اللہ فرمائیے, کس حوالے سے استخارہ ہے میری بہن؟ مجھے میری بچی ابھی ہائی اسکول میں ہے جی, اور ہم نے وہ سوچی اور ہم لوگ بھی یہی پلان کر رہے تھے کہ میڈیکل اسکول میں اس کو جانا چاہیے, تو اسی حوالے سے مجھے استخارہ کروانا تھا. بسم اللہ نیت کریں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ہی نیت کریں, یا اللہ ہم ہمارے بچے کو میڈیکل اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں, اس میں ہماری مدد اور رہنمائی فرما, اور میں قبلہ سے گزارش کروں گا آپ کے لیے استخارہ دیکھیں, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی یہ فی الحال تو یہ منع ہی آ رہا ہے. اگر آپ کوئی خاص آپ کے ذہن میں کوئی میڈیکل کالج یا اسکول ہے تو پھر تو اس میں تو شاید منع ہی آ رہا ہے, یا فیلڈ ہوتی ہیں بدل لیں, بہت ساری ہیں. ہاں میڈیسن میں بھی تو بہت ساری فیلڈز ہیں, تبدیلی لائیں. ابھی جو آپ نے سوچا تھا اس حساب سے تو منع ہی ہے, یا میرے خیال سے ابھی بہت ارلی ہے, 4-6 مہینہ ویٹ کریں, بیچ میں صدقہ خیرات کر کے دوبارہ بھی استخارہ نکلوایا جا سکتا ہے. لیکن جیسے قبلہ نے بھی فرمایا کہ میڈیسن تو بہت ہی واسٹ وہ فیلڈ ہے, اس میں بہت سارے شعبے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے کچھ اور سوچا ہو, اس حوالے سے بہتر نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے آئی کے حوالے سے سوچا ہے تو آئی بہتر یا نہیں اس میں ہے, تبدیلی حوالے سے کرنی. جی ہاں, جو آپ بہتر سمجھے اس حوالے سے, ٹھیک ہے؟ ابھی تو بیسکس نہیں تھا کہ اس میں جانا چاہیے, وہ اسٹڈی کرنا چاہیے یا نہیں. ابھی وہی ہے کہ یا تو بہت ارلی ہے, یا پھر یہ کہ ابھی حق میں بہتر نہیں. ہو سکتا ہے کچھ آپ نے ایسا سوچا ہو جس میں ڈیٹ وغیرہ بھی رہی ہو, ابھی پھر دوبارہ استخارہ کروا لیں, کچھ 4 مہینے 1.5 مہینے بعد دوبارہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. محترم ناظرین, ہمارا پروگرام استخارہ اور وظائف جاری و ساری ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. التماس دعا.